دعا کو کہیں نہ کہیں شک ہے کہ نوشیروان اس سے بے وفائی کر جائے گا، لیکن نوشیروان چاہتا ہے کہ دعا دل میں ایسا خیال بھی نہ کرے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا کیونکہ وہ تو ٹھہری اس کی محبت۔ دعا ابھی بھی بہت زیادہ محتاط ہے اور وہ نوشیروان پر آنکھیں بند کر کے اعتبار نہیں کر سکتی، اور اس کے دل میں مسلسل نوشیروان کے متعلق شک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ نوشیروان اور دعا تیار ہو کر ایک پارٹی میں جاتے ہیں تاکہ وہ اکٹھے ہو کر خوشی کے لمحات ایک دوسرے کے ساتھ گزار سکے، لیکن انہیں وہاں بیٹھے دیکھ کر اچانک وہاں فرح آ جاتی ہے اور وہ نوشیروان سے محبت بھری باتیں کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہاں بیٹھی دعا تو کچھ دیر یہ سب کچھ دیکھتی رہتی ہے، پھر جب بات لمبی ہونے لگتی ہے تو دعا اسے بتاتی ہے کہ تم جس سے باتیں کر رہی ہو وہ اور کوئی نہیں بلکہ میرا ہسبینڈ ہے اور میری محبت ہے۔ پھر اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فرح اور دعا میں لمبی بحث ہوگی جس میں وہ دونوں نوشیروان پر اپنا حق جتائیں گی۔ آخر کار جب فرح کو پتہ چلے گا کہ دعا نوشیروان کی محبت ہے اور اب اس کی مجبوری ہے تو وہ چپ چاپ نوشیروان کو چھوڑ کر وہاں سے چلے جائے گی۔ اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں کہ وہ نوشیروان کو بھول جائے۔ جب اس بات کا کشمیلہ کو پتہ چلے گا تو دعا تو فرح کے بارے میں بھی جان چکی ہے اور یہ نوشیروان نے بھی اس کے کوئی گھاس نہیں ڈالی اور اس کا دل دھک رہ جائے گا کہ اس کی تو یہ چال بھی ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد ایک اور سین میں دیکھیں گے کہ جب دعا مال سے شاپنگ کر کے نکل رہی ہوتی ہے تو اچانک اسے فضا مل جائے گی تو جو کہ اس کی چھوٹی بہن ہے۔ یہ دیکھ کر دعا اپنے گارڈز کے سامنے تیزی سے اس سے ملنے کے لیے دوڑے گی۔ جب دونوں بہنیں آپس میں مل جائیں گی تو بہت خوش ہوں گی، اب دونوں بہنیں مل چکی ہیں اور فراز کا بھی راز کھل جائے گا اور اب دعا اور فضا تو مل کر لیں گی فراز سے اپنا بے انصافی کا بدلہ۔ اب فراز کی واقعے میں شامت آنے والی ہے۔ نوشیروان دعا کے لیے بہت کچھ کرے گا لیکن پھر بھی دعا مسلسل نوشیروان پر شک کرتی رہے گی کیونکہ دعا کو نوشیروان کی محبت کی کوئی قدر نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں نوشیروان مسلسل اپنے رشتے کو سنبھالتا ہوا نظر آئے گا اور مسلسل دعا کو اپنی محبت کا یقین دلائے گا کہ وہ اس کے ساتھ مخلص ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا نوشیروان اپنی ان کوششوں میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں۔ نوشیروان اور دعا کی اب زنیرہ سے تو جان چھوٹ چکی تھی اور وہ دونوں بہت زیادہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک ایک اور مصیبت آ ٹپکی، یعنی نوشیروان کی پہلی محبت جس کا نام فرح ہے وہ اچانک کہیں سے نکل آئی ہے اور پارٹی میں نوشیروان سے ملاقات کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ نوشیروان تم نے تو میرے سے شادی کرنی تھی، جہاں تک مجھے علم ہے تم نے مجھے بتایا تھا کہ جو میری کشمالہ سے شادی ہوئی ہے وہ میری مرضی کے مطابق نہیں تھی، اب تمہیں چاہیے کہ مجھ سے شادی کر لو۔ نوشیروان اسے بتاتا ہے کہ اب میری شادی ہو چکی ہے اور وہ بھی میں اپنی مرضی سے کر چکا ہوں۔ تو فرح بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ کس سے شادی کی ہے، کون ہے وہ لڑکی؟ تو نوشیروان اسے دعا کے بارے میں بتاتا ہے۔ اب دعا بیچاری پہلے تو زنیرہ کو لے کر پریشان تھی لیکن اب کشمالہ اس سے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر کے اسے پریشان کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ پہلے اس کے خلاف چالیں چل رہی تھی اور اب اسے یہ بہانہ مل گیا ہے کہ فرح کا بتا کر دعا کو پریشان کروں گی اور اسے بتاؤں گی کہ اگر میری نوشیروان کے ساتھ کوئی وقت نہیں تو جلد ہی تمہاری بھی وقت و مقام ختم ہونے جا رہا ہے کیونکہ نوشیروان فرح کو بیاہ کر گھر لے آئے گا۔ یہ تو صرف کشمالہ کے دعا کو پریشان کرنے کے حربے تھے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ نوشیروان ذرا سا بھی نہیں چاہتا کہ وہ فرح سے کسی قسم کا تعلق قائم کرے اور اس سے شادی کرے۔ وہ صرف فرح سے جان چھڑانا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ وقتاً وقتاً جب بھی فرح سے ملتا ہے اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری طرف دعا کی ماں نے اسے بازار میں کھڑا گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور وہ اب جان گئی ہے کہ دعا مری نہیں بلکہ دعا زندہ ہے، اور اب وہ اپنے خاوند سے کہتی ہے کہ مجھے دعا کا کسی طرح پتہ لگا دو تاکہ میں اس سے ملاقات کر سکوں، لیکن دعا کا باپ جو کہ انتہائی خڑوس قسم کا مالک ہے وہ نہیں چاہتا کہ دعا سے ملاقات کریں کیونکہ وہ اس کے لیے تو مر ہی چکی ہے، یعنی وہ گھر سے بھاگ گئی تھی اسی لیے اس نے اسے مری ہوئی تصور کر لیا ہے۔ اور دوسرے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ فراز اور اس کی ماں جو ہے ابھی تک اپنے دل میں فضا کے خلاف
نفرت رکھتے ہیں اور جو کچھ بھی ہو چکے ہیں وہ اس کے لیے فضا کا دل سے شکر گزار ہونے کی کوشش نہیں کر رہے۔ حالانکہ فضا نے ان کے ساتھ نیکی کی ہے کہ جب پولیس ان کا بیان لینے کے لیے ہاسپٹل میں آئی تھی تو فضا نے بالکل بھی فراز کا نام نہیں لیا کہ اس آدمی نے مجھے گرایا تھا۔ وہ فراز کو اور اس کی ماں کو بچا لیتی ہے تاکہ شاید میرے ایسا کرنے سے ان کے لیے میرے دل میں ذرا سا بھی رحم پیدا ہو جائے اور وہ مجھ سے اچھا سلوک کرنے لگ جائیں۔ لیکن اس کا یہ اندازہ سراسر غلط ہے کیونکہ فراز اور اس کی ماں ابھی تک اپنی بری حرکتوں سے باز نہیں آئے اور فراز کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ ابھی نیا معاملہ ہے اور شکر کرو تم جیل کے چکروں سے بچ گئے۔ اس لیے میں تمہیں مشورہ دیتی ہوں کہ وقتاً وقتاً فضا کے پاس جاؤ اور اسے حوصلہ اور تسلی دو اور اس کا شکریہ ادا کرو۔ لیکن فراز ٹھہرا جنگلی، وہ بالکل بھی کسی بات کے لیے فضا کا شکر نہیں ادا کرنا چاہتا۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں نوشروان دباؤ پر فرا کا راز کھول دے گا جس کی وجہ سے وہ پریشان رہتا ہے؟ اس کے علاوہ کشمالہ جو دبا کو پریشان کرتی ہے، فرا کی وجہ سے اس کو بھی پتہ چل جائے گا کہ فرا کی کوئی حقیقت نہیں اور جو نوشروان کی زندگی میں دعا کا مقام ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ دوسری طرف دعا کی ماں جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے دعا کا پتہ لگا لے گی اور اسے پتہ چل جائے گا کہ دعا کی شادی بہت زیادہ امیر ترین شخص سے ہوئی ہے، یعنی نوشروان سے ہوئی ہے، اور وہ بہت زیادہ خوش ہوگی کہ میری بیٹی کا کتنا اچھا نصیب ہے کہ اس کی اتنے اچھے گھرانے میں شادی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ریویو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جائیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔